बड़ी ईद गुजर गई, मेहमान चले गए, किचन साफ हो गया, फ्रीज़र भी अपनी जगह सेट हो गया। लेकिन इस ईद ने मुझे कुछ ऐसी बातें सिखा दी हैं जो शायद मैं पूरे साल भी ना सीख पाती। मैंने सीखा कि हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, खुशी महंगी चीज़ों में नहीं होती। और कभी कभी सबसे बड़ी नेमत वो लोग होते हैं जो रोज़ हमारे साथ होते हैं मगर हम उनकी कदर करना भूल जाते हैं। आज मैं आपके साथ वो 10 अहम बातें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने इस बड़ी ईद से सीखी। मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ बातें आपके दिल को भी ज़रूर छू जाएंगी। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी रही। क्या आपकी ईद फैमिली के साथ गुजरी या आपने किसी अपने की कमी महसूस की? सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात पे आया? मेहमानों में, शॉपिंग में, बच्चों में या फैमिली के साथ बैठकर गुफ्तगू करने में? सच कहूँ तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि हर घर की एक अपनी अलग कहानी होती है और हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। तो अपनी ईद का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सहल लाइव व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे और अपने अपने प्यारों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। आज की वीडियो थोड़ी अलग है, ना कोई रेसिपी है और ना कोई और बात। आज सिर्फ दिल की बातें हैं, वो बातें जो मैंने इस ईद पर फील की, सीखी और समझी। और मैं जानती हूँ कि अक्सर ख़वातीन मेरी इन बातों से ज़रूर रिलेट करेंगी क्योंकि हम सब ख़वातीन की ज़िंदगी काफ़ी मिलती जुलती है। तो चलते हैं सीधा पहली बात की तरफ। पहली बात जो इस ईद ने मुझे सिखाई वो ये थी कि आखिरी वक्त की तैयारी का दर्द सिर्फ हम औरतों को ही पता होता है। हम हाउसवाइफ हर साल ईद पर ये इरादा करती हैं कि इस बार पहले से ही सब कुछ रेडी कर लेना है। फिर क्या होता है कि ईद से एक रात पहले रात 2 बजे कोई कपड़े ढूंढ रही होती है, कोई बच्चों के जूते ढूंढ रही होती है, खुद का सूट नहीं प्रेस हुआ होता। बस इसी तरह से सारी भागदौड़ चल रही होती है। ये सिर्फ मेरी या आपकी स्टोरी नहीं बल्कि ये 90% ख़वातीन की स्टोरी है। दूसरी बात ये कि अकेले किचन में काम करना बंद करें। ये बात थोड़ी मुश्किल है कहना, लेकिन कहना ज़रूरी है। इस ईद पे मैंने सुबह से रात तक खाना बनाया, बिरयानी, कौरमा, शीर कौरमा, स्नैक्स। और जब मैं थकी हारी बाहर आई तो सब खुशी खुशी बैठे बातें कर रहे थे। किसी ने नहीं पूछा कि कुछ मदद चाहिए और मैंने भी किसी से नहीं मांगी क्योंकि हम औरतों को ये होता है कि हमारी ये ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि ये सोच हमारी गलत है। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। ईद सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। आप भी फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली का हिस्सा हैं, सिर्फ कुक या सर्वेंट नहीं हैं। अगली बार किसी एक काम को किसी और को दें, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो या हस्बैंड हो। बस एक काम, सिर्फ एक, और फ़र्क आपको खुद ही दिख जाएगा। और तीसरी बात ये जो कि मुझे लगता है हम हाउसवाइफ का सबसे बड़ा मसला है कि हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना। अच्छा, मैं आपको एक हंसी वाली बात बताने वाली हूँ जो कि इस ईद पर मेरे साथ हुआ। मैं ज़र्दा बना रही थी और उसमें ना थोड़ी चीनी ज़्यादा हो गई और मुझे पता था और टेंशन भी थी। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ? सब ने वो खा लिया, किसी ने कंप्लेन नहीं की, बल्कि इनफैक्ट उल्टा तारीफ़ हुई उस चीज़ की। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सब कुछ 100% परफेक्ट करना चाहते हैं। परफेक्ट खाना हो, परफेक्ट घर हो, परफेक्ट ड्रेसिंग, परफेक्ट मेकअप, बस हर चीज़ में परफेक्शन हो और इस चक्कर में हम इंजॉय ही नहीं कर पाते। ईद का मज़ा परफेक्ट चीज़ में नहीं बल्कि खुशियों में है, अपनों के साथ इंजॉय करने में है, उस वक़्त में है जो आपने अपनों के साथ गुजारा। और इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे ईद वाले दिन उस जर्दे वाली मिसाल से हुआ जो मैंने अभी आपको दी है कि मेरे अंदर एक टेंशन थी कि पता नहीं अच्छा है अब मुझे तारीफ़ नहीं मिलेगी, लेकिन सबकी खुशियों में वो बात भी इग्नोर हो गई। इसलिए आप भी अपने आप को माफ़ी दो, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी और ये बात
100% بالکل ٹھیک ہے۔ چوتھی بات میں نے یہ سیکھی کہ بچوں کے ساتھ میموریز بنائیں، اسکرین سے دور رکھیں۔ میں نے بچوں میں ایک چیز نوٹس کی ہے کہ بچے تیار ہو کر فون یوز کر رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی عید کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، نہ وہ اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ کر میرا دل بہت برا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے عید کو انجوائے نہیں کر پاتے جس طرح سے ہم بچپن میں انجوائے کیا کرتے تھے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ صرف بچوں کی غلطی نہیں ہوتی، ہم بھی انہیں موبائل دے دیتے ہیں تاکہ ہم آرام سے کام کر سکیں اور بچہ موبائل میں بزی ہو جائے۔ ہم تو خود اپنے بچوں سے اپنی جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے لیے عید کو ایک اسپیشل ایونٹ بنائیں، انہیں عیدی دیا کریں۔ عید پر کوئی چھوٹی سی فیملی گیم کھیل لیا کریں، جیسے کہ لوڈو، انتاکشری یا کچھ بھی کوئی اس طرح کا فن والا کوئی گیم۔ فوٹو صرف فون میں نہیں، ایکچولی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بنائیں۔ انہیں کوئی چھوٹی ذمہ داری دے دیں، جیسے مہمانوں کو جوس سرو کرنا۔ یہ لمحے اور یہی میموریز، یہی اصلی عید ہوتی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ یہ بات بلکہ میں نے خود بھی اس عید پر نوٹس کی ہے اور سیکھی ہے۔ میں 3 دن پہلے گھر کی تیاریاں کرنا شروع ہو گئی، فلاورز، فیری لائٹ، ٹیبل سیٹنگ، سب کچھ پرفیکٹ، اور پھر مہمان آ گئے۔ 10 منٹ میں سب کچھ بیکار ہو گیا۔ بچوں نے کشن ادھر پھینکے، ادھر پھینکے، صوفے کارپیٹ پہ یعنی کہ داغ وغیرہ لگ گئے، اور وہ پرفیکٹ گھر اب کہاں گیا؟ پانی میں گیا۔ لیکن سب خوش تھے، ہنسی تھی، شور تھا، باتیں تھیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ جو گھر دیکھتے ہیں وہ ریئل نہیں ہوتے، اور جو ریئل میں ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا والا نہیں ہوتا۔ بس اسی بات کو آپ سمجھ لیں۔ اپنا گھر صاف اور کنفرٹیبل رکھیں، پرفیکٹ نہ بھی ہو، کنفرٹیبل ہو۔ اس کمفرٹ میں جو خوشی ہوگی نا، وہ آپ کو کسی چیز میں بھی نہیں ملے گی۔ اور چھٹی بات جو ہے، یہ والی بات شاید سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ مشکل بھی ہے۔ ہم ہاؤس وائف صرف دیتی رہتی ہیں، چاہے اپنا وقت ہو، اپنی انرجی ہو، اپنی خوشی ہو، سب دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب عید آتی ہے، ہم مہمانوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، سب کو خوش کرتے ہیں، اور خود کے لیے کیا؟ بس ایک اچھا سا سوٹ اور تھوڑی سی لپسٹک، اس سے ہی بس ہماری عید ہو جاتی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم تو میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنے لیے بھی کروں گی کچھ، ایک دن صرف اپنے لیے ہوگا، نہ کھانا بنانا، نہ کسی اور کا کام، صرف میری فیورٹ چائے، کوئی فیورٹ شو اور سکون۔ اور آپ نے بھی یہ چیز لازمی کرنی ہے۔ یہ کوئی سیلفشنس نہیں ہے، یہ سیلف کیئر ہے، اور جب آپ خوش ہوں گی تبھی آپ اپنے اپنوں کو خوش رکھ سکتی ہیں۔ ساتویں چیز جو میں نے نوٹس کی ہے کہ آج کل عید پہ گفٹس کی ریس لگی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی عیدی زیادہ، کسی کا تحفہ بڑا، کسی کا سوٹ زیادہ ایکسپینسو ہے، یہ سب باتیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میری امی کے چہرے پر سب سے زیادہ خوشی تب آئی جب میں ان کے ساتھ بیٹھی، ان کے ساتھ میں نے چائے پی، چاہے میں نے ان کو کوئی بڑا گفٹ نہیں دیا، لیکن صرف 1 گھنٹہ ان کا تھا، اور امی نے کہا بیٹا یہ وقت تو کوئی گفٹ بھی نہیں دے سکتا۔ اور ان کی یہ بات ابھی بھی میرے دل میں ہے کہ یار کہ ہم اتنے اپنی لائف میں بزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے اپنوں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنی ہم نے اپنی روٹین ایک بزی کر لی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کو وقت دیں، یہ وقت ہی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے اپنوں کو دے سکتے ہیں۔ کوئی مہنگا سوٹ نہیں، ایک جینون بات ہے، اپنے کسی پیارے کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی اولاد کو گلے سے لگائیں اور ان سے اپنے پیار کا اظہار کریں کہ میرے خیال سے یہی چیز ان کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہوگا، اور یہی چیز میٹر کرتی ہے۔ سب لوگ فون ایک سائڈ پہ رکھ دو اور صرف پرانی یادوں کو آپ لوگ تازہ کریں اور پرانی یادیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، یہی اصلی عید کا مزہ ہے۔ 8ویں بات یہ کہ شکر کرنا سیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔
عید کے دن صبح جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دھوپ نکل آئی تھی، ہوا میں ایک تھوڑی ٹھنڈک، تھوڑی مہک تھی، گھر میں سب سو رہے تھے، اور اس ایک لمحے میں مجھے اتنا سکون ملا جو میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ہم بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ بڑا گھر چاہیے، زیادہ پیسے چاہیے، بیٹر لائف سٹائل ہو۔ ان خوابوں میں ہمارے پاس جو ہے ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اس لیے شکر کو اپنی ایک عادت بنا لیں، اور یہ عادت پریکٹس سے آتی ہے۔ 9ویں بات یہ کہ اپنی صحت کو نظر انداز کرنا بھی بند کریں۔ یہ بات بہت ضروری ہے اور میں ڈائریکٹلی کہنا چاہتی ہوں۔ ہم خواتین اپنے آپ کو سب سے آخر میں رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہو، بعد میں دیکھتے ہیں، درد ہو رہا ہے، گھر کا کام پہلے، نیند نہیں ہے، کام اتنا ہے۔ عید پہ خود کو اتنا مت تھکا لو کہ بعد میں بیمار پڑ جاؤ۔ میں نے یہ غلطی کی، 3 دن کھانا بنانا، گھر سنوارنا، مہمان سنبھالنا، اور عید کے بعد 2 دن بیڈ پہ۔ اس لیے فرسٹ پرائیورٹی آپ اپنی ہیلتھ کو سب سے پہلے دیں۔ سب سے آخری اور 10ویں بات یہ کہ ہر عید ہمیں ایک نیا انسان بنا کر جاتی ہے۔ سب سے بڑی سیکھ یہ تھی کہ ہر عید صرف ایک فیسٹیول نہیں ہوتی، یہ ہمیں کچھ سکھا کر بھی جاتی ہے۔ صبر، شکر، محبت، قربانی، رشتوں کی قدر۔ جب ہم ان باتوں کو اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب اصل میں عید کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ عید ختم ہو سکتی ہے لیکن عید کی سیکھیں پورا سال بھر ہمارے ساتھ رہ جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ تھی وہ 10 باتیں جو میں نے اس عید پر سیکھی۔ شاید آپ نے بھی ان کو فیل کیا ہو، کیونکہ ہم سب ایک جیسی ہی زندگی جیتے ہیں، ایک جیسا ہی درد، ایک جیسی خوشی، ایک جیسی ہی تھکن۔ آج کی ویڈیو میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ تھی ان تمام خواتین کے لیے جو صبح سے رات تک صرف دوسروں کے لیے جیتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں۔ آپ بہت اسٹرانگ ہیں اور آپ بہت امیزنگ ہیں، اور آپ ڈیزرو کرتی ہیں ہر خوشی۔ صرف دوسروں کو دینے کے بعد جو بچتی ہے وہ نہیں، پوری اور اصلی اور اپنی خوشی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو تھوڑی سی بھی ہمت دی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی اس دوست کو شیئر کریں جسے یہ سننا چاہیے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ لازمی بتائیں کہ اس عید نے آپ کو کیا سکھایا۔ میں آپ کے دل کی باتیں ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے۔ اور لاسٹ پہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔